أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام. وعلیکم السلام خیریت سے آپ سب ورحمۃ لوگ اللہ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ جی عباس عدنان آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ناز فاطمے سمرین فاطمے اور کون لیفٹ ہو گیا جی تحسین فاطمے صاحب آپ لوگ ٹھیک ہیں جی جی ہاں سر. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں کتاب کس چیز کے بارے میں بات چل رہی تھی ادغام کے بارے میں فعل مضاعف میں ادغام فعل مضاعف میں ادغام ٹھیک ہے نہیں فعل مضاعف میں ادغام کے بارے میں چل رہی تھی ٹھیک ہے اور بات یہاں تک پہنچی کہ فعل کے اندر جو ادغام ہوتا ہے اس کی تین صورتیں ہیں یا کلا ادغام تین طرح کا ہوتا ہے نہیں حدیث قانون یا واجب ہوتا ہے ادغام یا منع ہوتا ہے یا جائز ہوتا ہے منع ہوتا ہے ٹھیک ہے یا جائز ہوتا ہے ہم نے بتایا تھا کہ فعل ماضی میں دو صورتیں ہیں ادغام کی دو واجب اور منع واجب 5 صیغوں میں شروع کے باقی میں منع شروع کے 5 صیغوں میں واجب باقی میں منع ہے ٹھیک ہے اور مضارع میں بولیے مضارع میں چھٹے اور بارہویں میں منع ہے باقی میں واجب ہے باقی میں واجب ہے ٹھیک ہے چلیے اور امر میں چھٹے میں منع ہے چھٹے اور بارہویں میں منع ہے 5 میں جائز ہے 1 4 7 13 14 میں جائز ہے باقی میں واجب ہے باقی میں اب مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں جائز ہے یہاں واجب ہے یہاں مثلا منع ہے کیوں واجب ہے کیوں جائز ہے کیوں منع ہے کچھ شرطیں ہیں ادغام کی کچھ قاعدہ قانون ہے ادغام کا جی یا بھائی ایسے ہی بات ہے نہیں کیوں نہیں ایسے کیسے ہو جائے گا بھائی قاعدہ قانون بولیے اس واجب کے مقامات بھی گنائے ہیں اور بولیے جائز کے مقام بھی کہاں جائز ہے کہاں منع ہے ہم نے ان میں سے کون سا پڑھ لیا تھا واجب پڑھ لیا تھا بتایا تھا کہ واجب کہاں کہاں ہے پہلی بات تو ادغام کے 2 مقام ہیں پہلی بات تو ادغام کے 2 مقام ہیں تو پہلا جو متماثل حروف میں دوسرا متقارب حروف میں متقارب رئیس قانون متقارب حروف کنہیں کہا جاتا ہے متقارب حروف کنہیں کہا جاتا ہے وہ حروف میں جو مخرج یا صفت و احکام جن کا مخرج سیم ہو یا احکام یا صفت سیم ہو جی یا تو مخرج سیم ہو یا احکام یا صفت سیم سمجھ میں آیا کہ نہیں جی مولانا آئیے اور متماثل واجب کب ہے ادغام واجب 2 متماثل حروف میں کب واجب صاحب میں مطلوب 2 متماثل حروف میں کب جب پہلا ہو ساکن ہو دوسرا پہلا ساکن دوسرا متحرک ہوتا متحرک ہو صاحب بطور ناز فاطمہ سمری فاطمہ جی ٹھیک ہے ادغام 2 متماثل حروف میں کب ہوگا یا تو دونوں دوسرا متحرک پہلا جائز تسکین پہلا جائز یعنی متحرک
सुनो, पहले को सुकून देना जायज हो तो सुकून देना कब जायज होता है? जब वो मुद्दत ना हो या जब वो पहला वाला खुद मुदगम फी ना हो या कलमे का अगर कलमे का पहला हर्फ है, कलमे का पहला हर्फ है या फिर मुदगम फी है तो फिर वो जायज तस्कीन नहीं है, उन्हें सुकून देना जायज समझ में आया कि नहीं? जी जी मौलाना। तस्कीन तो इदगाम वाजिब होगा, समझ में आया? फिर उन्होंने बताया दो मुतकारी हुरूफ में इदगाम वाजिब कब है? बोलिए। अलिफ लाम का में लाम का इदगाम हुरूफ शमसी में, जैसे अर्रजुल, दो रे नहीं है यहाँ पे, एक लाम है एक रे है, एक लाम है एक नहीं बोलते, रे है, लाम है एक रे है, असल में ऐसे था, क्या ऐसे था? तहसील फातिमे और रजुल ऐसे था, ऐसे था। क्या पढ़िएगा इसे? अल रजुल। तो ये दो मुतकारी हुरूफ हैं लाम और रे जी। इन्होंने कहा कि इसमें इदगाम वाजिब है, इसमें इदगाम वाजिब है। वाजिब है। अब पढ़िए अर्रजुल। तो दो मुतकारी हुरूफ में, दो मुतकारी हुरूफ में इदगाम का वाजिब है दो सूरतों में। पहला सूरत अलिफ लाम में लाम का इदगाम हुरूफ शमसी में, और दूसरा नून साकिन का इदगाम जार मजरूर में। ठीक है? मसलन मन यत्तकिल्लाह या क्या लिखा है पढ़िएगा, मन यत्तकिल्लाह, इसे पढ़िएगा लेकिन सब पहले अलग अलग पढ़िए। मीन मिन यौम यौमिन और नून और या दो मुतकारी देखिए, मिन यौमिन मत पढ़िएगा, इदगाम वाजिब है तो मैं वैसे ही पढ़ के दिखा रहा हूँ। तो इदगाम नून का या में इदगाम वाजिब है, मिन यौमिन ठीक है नहीं? समझ में आई बात? तो ये वाजिब। तो दो मुतमासिल हुरूफ में कब इदगाम वाजिब? पहला जब पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक हो तब, या दोनों मुतहर्रिक हो लेकिन पहला आपको साकिन करना चाहिए। जायज़ तस्कीन, जायज़ तस्कीन कब होता है? दो हुरूफ में से पहला वाला कलमे का पहला हर्फ। समझ में आया? तो अगर ऐसा जायज़ तस्कीन है तो उसको सुकून देंगे, यानी उसकी हरकत को हटाएंगे नहीं। अब तो उसकी हरकत का क्या करेंगे? कहा कि दो सूरतों में तो उसकी हरकत माकाबिल को दे देंगे। कौन सी? बाकी अगर ये दो सूरतें नहीं है तो बाकी हरकत को हटा देंगे, किसी को देने की जरूरत नहीं है। वो तो हर मकाम कौन से हैं? जब पहले वाला है तो उसमें भी पहले वाला है उसका भी मकाम जी हरफ सही और साकिन हो या उसके पहला वाला हर्फ फाउल हो। समझ में आया? ये तो था इदगाम के वजूबी मवारी। जायज का भी मैंने बताया था, इदगाम जायज का है। पहले आपको पहले मुजारी मजबूर के पांच बोले 1 4 7 13 14 इदगाम जायज है, जायज है। और दूसरा दो मुतकारी हुरूफ में जब इदगाम अगर करें तो वो किसी और कलमे से इश्तिबाह ना हो, तो फिर इदगाम वहां जायज आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ना करें कोई बात नहीं, करेंगे तो ये देखना पड़ेगा कि इदगाम करने से कलमा कोई नया कलमा ऐसा तो नहीं बन जा रहा कि वो दूसरे से इश्तिबाह हो रहा है। इसलिए कि अगर इदगाम की सूरत में दूसरे कलमे से इश्तिबाह हो रहा हो तो जायज तो छोड़िए, मना है इदगाम। इदगाम फिर वहां तहसील फातिमे में मना है जी जी। अब आज हम तो इदगाम की 3 सूरतों में से कितनी पढ़नी? 2 पढ़नी। दो पढ़नी है। इदगाम ऐसे करके आप अपना चार्ट लिख दीजिएगा एक पर्चे पे, बड़े से पे, तो सारी बहस एक जगह हो जाएगी। सारी बहस एक जगह हो जाएगी। इदगाम वाजिब जायज, वाजिब को ऐसे कर दीजिएगा। दिख रहा है ना मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ? वो जो सारी में आज तक कई दिन से अलग अलग करके लिखवाता रहा हूँ। इदगाम वाजिब दो मुतमासिल हुरूफ में, दो मुतकारी हुरूफ में,
دو متماثل حروف میں پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، یا دونوں متحرک ہو پہلا جائز تسکین ہو، دو متقارب میں الف لام کے لام کا حروف شمسی میں ادغام، نون ساکنہ کا یرملون میں ادغام. ایسے لکھیں گے میں ناسوات میں سمری تو ایک ہی پیج میں سب ہو جائے گا، آپ کو راحت رہے گی، آرام رہے گا. واجب ادغام کی 3 صورتیں واجب. ایسے کر کے لکھ لیجیے گا ساروں کو ملا کے. میں سارا نہیں لکھ رہا کیونکہ جگہ نہیں ہے، ان کو ایسے کر کے ایک جگہ میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں. جیسے ان فاطمہ سمجھ میں آ رہے ہیں، ناس فاطمہ سمجھی، جی آبا. میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کہ پچھلے جو کئی دن سے میں لکھواتا آ رہا ہوں واجب کے موارد، جائز کے موارد، مقامات ادغام کو، ان کو ایک ہی پیج پہ چاہے ترچھا کر کے کاپی کو، کیونکہ اگر سیدھا کر کے یوں کر کے لکھیں گے تو نہیں آ پائے گا. ایسے کر کے لکھیے گا تاکہ یہاں پہ ادغام واجب. ٹھیک ہے؟ نہیں آئے جی گا آبا. ترچھا کر کے لکھو گے تو بہت اچھا لکھے گا. جی مولانا. اور آپ کو ساری بحث اچھی ہوگی. وہ ادغام دو واجب متماثل حروف میں، ٹھیک ہے، دو متماثل حروف. تو ساری بحث جو میں نے لکھوائی تھی دو متماثل حروف کی، وہ یہاں لکھ دیجیے گا ایسے کر کے. پہلا متحرک ہو، کب ہوگا دو متماثل حروف؟ پہلا متحرک ہو، دوسرا ساکن. یہ میں نے شارٹ میں لکھ دیا، پہلا متحرک دوسرا ساکن. ورنہ جب میں نے آپ کو لکھوایا تھا تو کہا تھا میں نے دو متماثل حروف میں پہلا حرف ساکن ہو، دوسرا حرف پہلا حرف ساکن ہو، دوسرا حرف متحرک دوسرا ہو. جائز پہلا تسکین. حرف نہیں ہے جائز تسکین کہاں گیا رئیسا، پہلا حرف ساکن ہو، دوسرا متحرک ہو. متحرک. ایسے کر کے لکھیے گا جیسے میں نے اس وہاں لکھوایا تھا. اسے مت لکھیے گا، یہاں پہ میں شارٹ کر رہا ہوں. یہ وہاں پہ میں نے کیا لکھوایا تھا؟ دو متماثل حروف میں ادغام. پہلی صورت جب دو متماثل حروف میں سے پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو. ٹھیک ہے؟ متحرک. یا دونوں متحرک ہوں. سمری فاطمہ دونوں متحرک دونوں ہوں متحرک ہو، لیکن پہلا جائز التسکین پہلا ہو. جائز کاپی میں جو تسکین. میں نے تفصیل سے لکھوا رکھا ہے وہی لکھیے گا. یہ تو میں آپ کو ایک جگہ کرنے کا آئیڈیا دے رہا ہوں. دونوں متحرک ہوں لیکن پہلا جائز التسکین ہو. پہلے کو ساکن کرنا جائز اور اس سے ریلیٹڈ جو میں نے نقطے لکھوائے تھے غائبی چھوڑیے گا، وہ نقطے یہاں بھی لکھیے گا. میں نے یہاں نقطہ لکھوایا تھا نا، یہاں کیا لکھوایا تھا؟ پہلی صورت سے مستثنا ہے کہ جب دونوں میں سے پہلا والا حرف مد ہو اور ادغام کی صورت میں کسی اور کلمے سے اشتباہ ہو تو پھر ادغام وہاں نہیں ہوگا. دو متحرک حروف میں جی میں نے ٹھیک ہے. بول کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، دو متماثل حروف میں. اب چاہے وہ ایک کلمے میں ہو، چاہے اس کا بھی ایک تھا نا پہلا ساکن دوسرا متحرک، چاہے یہاں بھی دو بنائیے گا، ایک کلمے میں ہو چاہے دو کلمے میں. سمجھ میں آیا نہیں؟ وہ جو میں نے وہاں لکھوایا تھا وہ یہاں لکھیے گا، جگہ نہیں ہے ورنہ میں لکھوا دیتا. آپ کو بس میں آئیڈیا دے رہا ہوں. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، ویسے کر کے کل لکھ کے لائیے گا. دو متقارب حروف، دو متقارب حروف میں نے بتایا الف لام کے لام کا ادغام حروف شمسی میں. حروف شمسی میں ہوتا ہے. شمسی. شمسی. اور دوسری صورت دو متقارب مدغم فی میں. انہیں مدغم فی میں ہوتا ہے. کہاں پہنچ گئی؟ انہیں ساکنہ کا ادغام حروف جرملیہ میں. یرملون میں. حروف حروف یرملون میں. ٹھیک ہے، دونوں متحرک کو پہلا جائز التسکین ہو. وہ نقطہ یہاں کا ہے نہیں سر جو آپ کہہ رہی ہیں. تو پہلا جائز التسکین کب ہوگا؟ جب وہ خود مدغم فی نہ ہو یا کلمے کا پہلا حرف نہ ہو. اب جائز کے مقام کل ہم نے پڑھے تھے. ادغام جائز کہاں ہے؟ جائز کے دو مقام گنائے جی.
دو مقام گنائے نا چاہے اس کے پہلے مضارع مجزوم وہیں سے دیکھ کے لکھیے گا جب پیئر کر کے لکھیں تو پہلے مضارع مجزوم اور پہلے امر کے 5 صیغے 5 صیغوں میں 5 صیغوں میں کون کون سے 5 صیغے بولیے 1 4 7 13 ٹھیک ہے نہیں یہاں ادغام جائز ہے دوسرا کہاں جائز ہے یہ دو کل کا لکھا ہوا پاس نہیں رکھتے کیا آپ لوگ دو متقارب حروف میں یہی ہے نا چلی پائے تو کل کا پڑھنا ذرا اس وقت جبکہ ادغام کی صورت میں ادغام کرنے کی صورت میں دوسرے کلمے سے اشتباہ نہ ہو دیکھیے کتنا وہ دل سے بار بار ہر بات کو لکھواتا بھی ہوں بتاتا بھی ہوں پھر بھی اگر یاد نہ کر تو کتنی غلط بات ہوگی ان سب کو ایک جگہ کر کے ایسے لکھیے گا ایسے لکھیے گا آج ادغام ممتنع کا ہے کیا ادغام ممتنع ٹھیک ہے ادغام ممتنع یہ ڈال دیے کیونکہ ممتنع کے لیے جگہ چاہیے آپ یہاں لکھیے گا ٹھیک ہے نہیں مٹا دوں جی آقا کیونکہ ممتنع میں الگ سے لکھ دیتا ہوں آپ یہاں وہاں پہ لکھ کے پھر ایک ساتھ لکھتے ٹائم یہاں لکھیے گا جگہ بتا جب ایک جگہ یہ ساری بحث لکھی بھی ہوگی نا خوبصورت بھی لگے گی اچھی بھی لگے گی اور ساری بحث اطمینان ہوگا کہ ایک ہی جگہ ہے ساری ادغام سے ریلیٹڈ جو ادغام کی 3 صورتیں واجب منع جائے وہ ساری ایک جگہ ہوں گی ٹھیک ہے نہیں ادغام میں ممتنع ادغام میں ممتنع لکھوا رہا ہوں یا موارد بس گنانے کے ادغام میں ممتنع یعنی جہاں ادغام میں نے ہیڈنگ کیا بنائی تھی ادغام واجب کی ادغام کے وجوبی موارد ادغام کے جوازی موارد ادغام کے ممتنع موارد ممتنع موارد ٹھیک ہے نہیں پہلی صورت جس وقت لکھ رہے ہیں نہیں جی آقا ابھی آپ ویسے ممتنع موارد آپ کو ویسے بھی یاد ہو گئے ہوں گے نہیں کیسے اوپر کیا کہا تھا بھائی اوپر کچھ صورتیں جدا کی تھی نہیں پہلی صورت میں کہا تھا پہلا ساتھ کے دوسرا متحرک ہو لیکن جدا کیا ہے اگر پہلا ساتھ دو کیا کہا تھا پہلا حرف مدی ہے وہ اور ادغام کی صورت میں دوسرے کلمے سے اشتباہ ہو تو پھر وہاں منع ہے تو منع کی ایک صورت وہ ہو گئی دوسری صورت کیا تھی کہ یا تو دونوں متماثل متحرک ہو اور پہلا جائز التسکین ہو جائز التسکین نہیں ہے جیسے یا کب نہیں ہوگا جائز التسکین بولیے جب وہ کلمے کا پہلا حرف کو پہلا والا حرف یا وہ مدغم کی ہو تو ایک ممتنع موارد بھی ہوگا اگر دونوں متحرک ہے پہلا والا متحرک ہے وہ جائز التسکین نہیں ہے تو ادغام منع دو مقام ہو گئے بولیے تیسرا ادغام کے جوازی موارد کیا تھے ہاں دو متقارب حروف میں آئیے اس میں بھی یہی تھا کہ پہلا والا اگر جی حرف مد ہے تو ادغام منع ہے ادغام منع ہے 3 صورتیں ہو گئی جائز میں آئیے جائز میں کیا کہا تھا
جی دوسرا مقام ارے جائز دوسرے میں کیا کہا تھا دو متقاری حروف میں جائز ہے کب جبکہ ادغام کی صورت میں کسی اور طرف سے اجتماع نہ ہو اگر اجتماع ہو رہا ہو تو چار مقام ہوئے منع کے ادغام منع کے موارد دیکھا ذرا سے ہم صرف توجہ کر لیں ان ساری صورتوں پہ تو منع کے موارد بھی ہمیں پتہ لگ جائیں گے مل جائیں گے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں تو پہلا جی جس وقت پہلا حرف متحرک ہو اور اس کی حرکت لازم ہو حرکت لازم ہو ضروری ہو ساکن کرنا جائز نہ ہو سمجھ میں آیا کہ نہیں اور حرکت لازم کب ہوتی ہے بتایا تھا یا تو وہ پہلا والا حرف کلمے کا پہلا حرف ہو یا مدغم فی ہو سمجھ میں آیا کہ نہیں جی منع ہے جیسے کیا بتایا تھا مددہ بتایا تھا نا مددہ اب اس مددہ میں دو دال ادھر سامنے دکھ رہے ہیں جی ان میں دونوں متحرک ہیں پہلا حرکت جائز التسکین نہیں ہے کیوں نہیں ہے رئیس صاحب کیونکہ وہ خود مدغم کی ہے اور دال اس کے اندر پہلے ہی ادغام تحسین مقدمہ ہو چکی ہے لہذا اس کی حرکت لازم ہے اس کی حرکت لازم لازم یہ تو تھی پہلا والا مدغم کی ہو یا لازم ہے فعل کی مثال نہیں ہے نیچے والی کیونکہ فعل میں ایسا ہوتا نہیں ہے کیا کہ فاؤل فعل اور ایڈم فعل کی جگہ دو ایک جیسے حرف ہوں جی اس میں ددن اب دیکھیے دونوں متحرک ہیں ادغام تو اس میں بھی ہوتا ہے نا بات والی فعل کی ہماری چل رہی ہو تو اب یہ ددن جو ہے وہ دو دال ایک جگہ ہے دونوں متحرک ہے لیکن پہلا جائز التسکین نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ کلمے کا پہلا حرف ہے سمجھ میں آیا جی اور ایک میں نے اور آپ کو بتائی تھی اگر یاد ہو تو کہ الٹا ہو پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو اور اس کا سکون ضمیر رفعی متحرک کے ملنے کی وجہ سے ہو جیسے مددنا سے لے کے آخر تک جی ماضی میں چھٹے سے لے کے آخر تک مضارع کے چھٹے اور 12ویں صیغے میں جو نون دو حرف اگر فعل مضاف ہے تو دوسرا حرف ساکن ہوگا اور ضمیر اس سے ملے گی یاد ہے نہیں ماضی بنانے کے قاعدے میں چھٹے صیغے سے لام الفعل کو ساکن کر کے آخر تک نا تا تما تم تو وہ جو ساکن کر رہے تھے وہ ضمیر کی وجہ سے کر رہے تھے اب اسے حرکت نہیں دے سکتے آئیے جس پر دوسرا حرف ساکن ہو دوسرا حرف ناس فاطمہ سائے میں جس پر دوسرا حرف ساکن ہو جس پر دوسرا حرف ساکن ہو اور اس کا سکون ضمیر رفعی متحرک کی وجہ سے ہو ضمیر رفعی متحرک کے ملنے کی وجہ سے ہو مثال کے طور پر مددنا سے لے کے آخر تک دیکھ لیجیے گا اب یہاں پر مددنا میں مددنا بتائیے دونوں دو سیم حرف میں سے دوسرا ساکن ہے نہیں اور اس کا سکون کس وجہ سے ہے ضمیر رفعی متحرک ملنے کی وجہ سے ٹھیک ہے نہیں جی یا مثلا مدد تم یا مضارع میں چل لیجیے یم دودھ نا ضمیر رفعی کی وجہ سے ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے نہیں اور کہاں یہ اسم سے ریلیٹڈ ہے یہ اسم سے ریلیٹڈ ہے ثلاثی مجرد اسم ثلاثی مجرد اسم یہ یا اسم ثلاثی مجرد اسم ثلاثی اس میں ثلاثی مجرد
جس کا عین فعل ساکن ہو، کیا ہو؟ متحرک ہو، جس کا لازم مجرد جس کا عین الفعل متحرک. اسم ہے یہ اسم. قلے جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ قلے فارسی میں قلے. اگر سائے اور رئیس نہ بتا پائیں تو غلط بات ہے. سائے میں یاد ہے قلے، رئیس سے آپ کو یاد، نشاد بھی تو ہے ان میں. نشاد بتائیے قلے، نہیں بتا پا رہے، بتائیے، غلط بات. قلے کوہ دماوند والا درس پڑھ کے بھول گئی، دماوند والا بات پڑھ کے بھول گئی، اس میں آیا تھا قلے. قلے یعنی پہاڑ کی چوٹیاں. قلے کی جمع ہے، سمجھ میں آیا؟ رئیس سے قلے. اس کی جمع ہے قلل. اس کی جمع کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ اس میں ثلاثی مجرد ہے یا نہیں. دیکھیے تین حرف میں تینوں، تین حرف میں تینوں اصلی ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، تو اس میں ثلاثی مجرد ہے. عین الفعل تو متحرک ہے. اب اس میں آپ ادغام منع ہے، اس میں ادغام منع یا مثلا طلل، بلندی کو کہتے ہیں طلل، تو ہے لام لام طلل. اب عین الفعل متحرک ہے، اس میں ادغام اس وہ اس میں ثلاثی مجرد جس کا عین الفعل متحرک ہو، جس کا جی عین الفعل متحرک ہو. یا فعل تعجب. یہ آپ نحو میں جا کے کبھی پڑھیں گے. فعل افعل تعجب بولتے ہیں اس کو، افعل تعجب، کیونکہ وہ افعل کے وزن پہ ہوتا ہے. افعل تعجب کے لیے آتا ہے، افعل کا وزن ہوتا ہے تو تعجب کے لیے آتا ہے. افعل تعجب میں اگر افعل تعجب مضاعف ہے، فعل مضاعف ہے تو اس میں ادغام منع ہے. ادغام نہیں کر سکتے آپ. اصل میں افعل کیا افعل افعل کے وزن پہ آتا ہے، ٹھیک ہے. عزیز ہے، عزیز 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 کتنا عزیز بزیدین، کتنا کیا کتنا عزت دار ہے زید. عزیز بزیدین، عزیز بزیدین. عزیز بزیدین. چار مقام ہو گئے، ٹھیک ہے. دو مقام اور بچتے ہیں، نہ تین مقام. انشاءاللہ کل لکھوائیں گے، ٹائم بھی پورا ہو گیا. کل جگہ چھوڑ کے رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم اللہ